ہماری روایت میں ہر کلام کی ابتدا حمد اور نعت سے ہوا کرتی تھی، کو اس کی جو دینی مذہبی معنویت ہے وہ تو واضح ہی ہے، لیکن اس کی ایک روحانی اور عرفانی معنویت بھی ہے۔ وہ معنویت یہ ہے کہ حمد کے ذریعے سے اس روایت میں موجود تصور خدا اور تصور الوہیت اپنی اصولی جہتوں کے ساتھ، اپنی پرنسپل ڈائمنشنز کے ساتھ سامنے آ جاتا تھا۔ یعنی اس روایت میں خدا کا تصور اپنی امیجنل، اپنی ڈاکٹرنل اور اپنی پریکٹیکل جہتوں میں کیا ہے، بڑے متکلمین، بڑے شعراء حمد کے ذریعے سے یہ ظاہر کر دیتے تھے، یہ ایکسپریس کر دیتے تھے۔ تو کسی بھی بڑے کلام کے شروع میں آنے والی حمد کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ حمد اس کلام کا جوہر معنی ہوتا ہے، مطلب اس کلام کا جو سبسٹنس آف میننگ ہوتا ہے وہ حمد میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی درست تفہیم سے اور اس کے اندر موجود جو معجزن احوال ہیں، ان احوال کی قبولیت کے نتیجے میں ہم اس کلام کو اپنے ذہن کے لیے لائق فہم بنا سکتے ہیں اور اپنے قلبی پرسپیکٹو کے لیے اسے پرتاثیر بنا سکتے ہیں۔ تو بڑا کلام کہتے ہی اسے ہیں جو شعور کو بھی ریکنڈیشن کرے اور وجود کو بھی اس کی اصل پر استوار ہونے کے احوال بخشے۔ تو حمد سے پہلی ضرورت یہ پوری ہوتی ہے کہ تصور خدا اور خدا کی مختلف شانیں اور ان شانوں کا انسان اور کائنات کے ساتھ جو پروڈکٹیو تعلق ہے، جو عرفانی تعلق ہے، جو روحانی تعلق ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح نعت میں مطلب انسانی دنیا، چاہے وہ ذہنی اور روحانی ہو، چاہے وہ آفاقی اور کائناتی ہو، دونوں معنوں میں یہ انسانی دنیا دو پولز کے درمیان قائم ہے، یعنی قطبین ہیں اس کے جن پہ وہ بیلنسڈ ہے، اپنی تمام معنویت کے ساتھ، اپنی تمام موجودیت کے ساتھ۔ یعنی انسانی دنیا کو موجود ہونے کے معنی اور موجود ہونے کے مقاصد دو بنیادی اقدار اور دو بنیادی تصورات کے بیان سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ دو بنیادی تصورات جو ہر ٹریڈیشن کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان میں سے پہلا ہے تصور خدا، وہ حمد میں بیان ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے تصور انسان، وہ نعت میں بیان ہو جاتا ہے۔ تو حمد اور نعت دراصل اپنی روایت کو اس کے اصل اصول پر رکھ کر اظہار کرنے کی کوششوں کے طور پر ہوتے ہیں۔ صرف حمد سے صرف تصور خدا نہیں واضح ہوتا، بلکہ تصور خدا کے ضمن میں تصور خدا کے لازمے کے طور پر تصور کائنات بھی بیان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی تین بنیادی تصورات ہوتے ہیں ہر روایت کے، اس کا تصور خدا کیا ہے، اس کا تصور کائنات کیا ہے، اس کا تصور انسان کیا ہے۔ تو آج ہمیں شروع کرنا ہے کہ حمد ہو رہی ہے نا اللہ کی، تو اب فرماتے ہیں کہ مرغ گردوں در رہش پر می زند۔ مرغ گردوں بہت خوبصورت شعر ہے۔ مرغ گردوں در رہش پر می زند، بر درش چون حلقے سر می زند۔
بہت خوبصورت امیج ہے کہ مرغ گردوں آسمان کا پرندہ در رہش اس کے راستے میں پر میزند یعنی پرواز کرتا ہے. آسمان کا پرندہ اس کے روٹ پر پرواز کرتا ہے. یار روٹ تو موجود ہونے کا ایک ہی ہے نا، جو مجھ سے شروع ہو اور اللہ کی سمت میں ہو. تو آسمان کا پرندہ اس کے راستے پر اڑتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اور بردرش چن حلقے، اس کے در پر، اس کے دروازے پر حلقے کی طرح، وہ حلقہ نہیں ہوتا دروازے پہ بنا ہوا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا جو جس سے کھٹکھٹاتے تھے، حلقے در اسے کہتے ہیں. تو اس کے دروازے پر وہ حلقے کی طرح سر مارتا ہے، یعنی دستک دیتا ہے. اب دیکھیے کہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا پرندہ کسے کہا ہے؟ سورج کو. کہ یہ تشبیہ مرغ گردوں، سورج کو مرغ گردوں کہنا، یہ غالباً اتارہی کے ہاں سے مولانا روم کے ہاں گئی ہے. مولانا روم نے بھی اسے بہت کہ کرگسے زرین گردوں پر زند، مولانا کا مثنوی میں مصرع ہے کرگسے زرین گردوں پر زند. اس میں وہ اتار سے زیادہ کامیاب ہیں تشبیہ دینے میں، کیونکہ سورج میں جو سنہرا پن ہوتا ہے اور سورج میں چیزوں کو، سورج کی ہر گردش ہمیں فنا سے نزدیک کرتی ہے. تو کرگس گدھ کو کہتے ہیں. گدھ جو ہے وہ کسی کی موت کی علامت ہوتا ہے. نہیں، گدھ سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون مرنے والا ہے. تو کہا کہ آسمان کا سنہرا گدھ پرواز کر رہا ہے. سورج کو انہوں نے تشبیہ دی، لیکن بہرحال اس کی بنیاد لگتا ہے یہاں ہے. تو مرغ گردوں در رہش پر میزند، سورج جو آسمان کا پرندہ ہے، آسمان کی ساری بلندیاں اس پرندے کی پرواز کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. تو جس پرندے کے لیے بلندیاں بنائی گئی ہیں، وہ بلندیوں کی وجہ بننے والا پرندہ اس کے رخ پر پرواز کرتا ہے. واضح ہے نا؟ اور نہ صرف یہ کہ پرواز کرتا ہے، بلکہ یہ اس کے دروازے پر لگے ہوئے کنڈے یا حلقے کی طرح ہے، جو اس کے دروازے کو اپنی ہر حرکت سے کھٹکھٹاتا رہتا ہے. اور سر زدن کا مطلب یہ ہے کہ سر مارتا ہے، لیکن اس کا مجازی مطلب ہے دستک دیتا ہے. سجدے کی حرکت سے وہ دروازے معبودیت پر دستک دیتا ہے، کہ سورج سجدہ گزاری کے پوسچر میں آ کر اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے. سورج اس کے دروازے کو اپنی سجدہ گزار پیشانی سے کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے. تو اس نے ساری کائنات کو پرواز اور سجود کے اصول پر، میکینکس پر بنایا ہے. اس پوری کائنات کا میکینیکل اسٹرکچر، اس پوری کائنات کے میکینکس یہ ہیں کہ یہاں ہر چیز اس کی طرف پرواز میں ہے، ایک ورٹیکل جہت میں، اور ہر طرف ہر چیز اس کے حضور میں سجدہ گزار ہے. اب یہ کتنا ہی بڑی امیج ہے کہ اس میں انتہائی پستی اور نہایت بلندی کو ایک ہی عمل کے دو اجزاء بنا کے دکھا دیا. آپ سمجھیں نا، اس کی خوبصورتی دیکھیے آپ. اور حلقہ بھی کہنا سورج کو گولائی کی نسبت سے ہے، ٹھیک ہے نا. چرخ را دورے شباں روزی دہد، چرخ را دورے شباں روزی دہد، شب برد روز آورد روزی دہد. اتنے چھوٹے مصرے میں 2 پاز دینا، 3 فریز بنانا، یہ قدرت کلام کی حد ہے نا.
یعنی ایک چھوٹے سے اسپیس میں جو ایک قدم کا بھی فاصلہ نہ ہو، اس میں 3 بہت قیمتی منزلیں سمو دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ کرافٹس مین شپ ہے کہ چرخ کو یعنی آسمان کو، چرخ کے لفظی معنی آتے ہیں نا، چرخ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رہٹ، جو رہٹ نہیں گھومتا، وہ جو دولاب رہٹ جو کنویں پہ وہ بیل گھماتے ہیں، تو چرخ رہٹ کو کہتے ہیں اور پہیے کو بھی کہتے ہیں۔ تو آسمان کی روایتی شکل پہیے کی طرح ہے اور رہٹ کی طرح ہے جو یوں گھومتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آسمان کو وہ دن اور رات پیدا کرنے والی گردش دیتا ہے، یعنی دن اور رات دونوں روایتی تصور کے مطابق آسمان کی گردش کے نتائج ہیں، واضح ہے نا؟ تو وہ دن اور رات پیدا کرنے والی گردش دیتا ہے آسمان کو، شب برد رات لاتا ہے، نہیں، شب برد رات کو لے جاتا ہے، روز آورد دن کو لے آتا ہے، روزی دہد روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آسمان کو اس قابل بنایا، آسمان کی حرکت کو ایک کائناتی خلاقیت دی کہ اس کی گردش اور حرکت کے نتیجے میں ٹائم آرڈر پیدا ہوتا ہے، یعنی افلاک کی گردش سے ایک پہلو سے زمان پیدا ہوتا ہے، دوسرے پہلو سے مکان پیدا ہوتا ہے، آپ سمجھ، ایک ہی گردش سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آسمان کو اس لائق بنایا کہ اس سے پورا نظام زمان پیدا کر دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اختیار یہ دکھاتا ہے، وہ گردش افلاک کے پیچھے سے اپنا اختیار یہ دکھلاتا ہے کہ رات کو وہ مسلط رکھ سکتا تھا، لیکن رات کو لاتا ہے اور پھر واپس بھی لے جاتا ہے، اور پھر ہر رات کے بعد دن لاتا ہے، اور دن اس لیے لاتا ہے کہ اس کی مخلوق کو روزی کے اسباب فراہم ہو جائیں۔ اگر دن نہ آتا تو مخلوق کو روزی کے اسباب فراہم نہ ہوتے۔ اب یہاں جو اصل اسٹریس ورڈ ہے وہ روزی، باقی تو چلو وہ باتیں جو ہر جگہ مل جائیں گی ہر روایتی کلام میں، یہاں روزی کے تمام مطالب مراد ہیں۔ روزی کا پہلا مطلب تو رزق ہے عام معنوں میں، روزی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ روح کو بھی اس کا رزق دیتا ہے۔ جسم کو رزق دینا واضح ہے، اس میں شرع کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن وہ اپنے حضور کی نئی شان دکھاتا ہے، ہر دن اس کی جلوہ گری کی ایک نئی آن ہے، ہر رات اس کے غیاب اور اس کی پوشیدگی کا ایک پہلو ہے، ہر دن اس کے ظہور کی ایک شان ہے۔ تو روح جو ہے وہ ظہور سے پرورش پاتی ہے، تو روح کی پروردگاری کا معجزہ وہ اس طرح دکھاتا ہے کہ روح کو اپنے حضور کی ڈے لائٹ میں رکھتا ہے، واضح نا؟ اور رات اس لیے لے جاتا ہے، لاتا ہے کہ کہیں بندہ یا روح یا قلب یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے، تو اپنی ٹرانسینڈنس دکھانے کے لیے، اپنے غیب پر ایمان کے لائق بنانے کے لیے وہ رات لاتا ہے، اور اپنے حضور کے احوال فراہم کرنے کے لیے وہ دن کو ہم پر روشن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چن دمے در گل دمد آدم کند، یہ ذرا یار شاعری کے ذوق سے بھی دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا شاعر کہہ رہا ہے۔ معنی کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں نا تو شعر کا کرافٹ اور امیج اس میں دیکھنے کی چیز ہے۔ چن دمے در گل دمد آدم کند، کتنا فلو ہے، کتنا حسن صوت ہے۔ وز کفو دودے ہما عالم کند، کہ چن دمے در گل دمد آدم کند، کہ جب اس کی پھونک، اس کی ایک پھونک
مٹی میں فلاورنگ کرتی ہے، دمیدن کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، نمو کرنا، جب اس کی پھونک مٹی میں اپنی فلاورنگ کا اختتام کرتی ہے، جب اس کی پھونک اپنی خلاقی کی تکمیل کرتی ہے مٹی میں جو عدم محض ہے، تو جب مٹی ایسی پست چیز میں اس کی روح داخل ہو کر اپنی نمو کے آخری مرحلے کو طے کر دیتی ہے تو آدم کا ظہور ہوتا ہے، پھر آدم پیدا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وز کفو دودے ہما عالم کند، اور اس مٹی میں اس کی روح کی حرکت کے نتیجے میں جو جھاگ بنتا ہے اور جو دھواں سا اٹھتا ہے، آپ لوگوں نے اگر کبھی دلدل دیکھی ہو افریقہ وغیرہ میں، یہاں تو نہیں ہوتی، تو اس میں دو منظر عام ہوتے ہیں، ایک تو اس پہ جھاگ سا بنتا ہے، اس پہ بلبلہ بنتا ہے، پھر وہ جھاگ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر بلبلے بننے کے عمل میں اگر تیزی آ جائے تو آپ کو لگے گا جیسے دھند چھائی ہوئی ہے، دھواں سا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مشاہدے کی بات دیکھیے کہ نیشا پور میں رہنے والا ایک شخص جس کے آس پاس کے 500 میل کے دائرے میں کہیں دلدل نہیں پائی جاتی ہوگی، اس نے یہ بیان کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس مٹی میں اس کی روح کے حرکت کرنے کے نتیجے میں جس سے انسان کو خلق ہونا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پر عالم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے باقیات سے عالم پیدا ہوتا ہے، یعنی تخلیق کا جوہر اپنی کامل ترین صورت میں انسان کو ایجاد کرنے پہ صرف ہوا، اور انسان کو ایجاد کر دینے کے بعد، انسان کا مجسمہ بنا دینے کے بعد جو را مٹیریل یا جو باقی چیزیں رہ گئیں اس سے کائنات بنی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کائنات میں خاک کا خاک ہونا برقرار ہے۔ کائنات نام کیا ہے کہ خاک میں حرکت ایڈ کر گئی، اب کائنات ہے، لیکن انسان میں خاک کا خاک ہونا جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، انسان بننے کے مرحلے پر پہنچ کر مٹی مٹی نہیں رہتی، روشنی بن جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ توازن، وہ کیا نام ہے، موازنہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، آج وہ کیونکہ نشان زدہ نسخہ ہے نہیں تو تھوڑا سا دیکھ دیکھ کے پڑھ لیں۔ ہاں کیا کہنے، یاسمن را چار ترکی بر نہد، یاسمن را چار ترکی بر نہد، لال را از خون کلہ بر سر نہد۔ کہ یاسمن چمیلی کا پھول جو سفید پھول ہوتا ہے، یاسمن کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو وہ ہر سفیدی سے زیادہ سفید ہوتا ہے، اور ہر ظاہر پن سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہر پوشیدگی سے زیادہ پوشیدگی کی ایک لہر اس میں چلتی ہے اگر آپ چمیلی کے پھول کو غور سے دیکھیں۔ سفیدی ہمارے ٹریڈیشنل سمبلزم میں ایک ایسا درجہ ہستی ہے جہاں ذات واحد کا غیاب اور ظہور دونوں یکجان ہو جاتا ہے، یعنی سفیدی کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہے، سفیدی کو نہ دیکھنا بھی ناممکن ہے، اور دیکھنا بھی دشوار ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کبھی آپ پیور وائٹ کو دیکھ کر یہ اطمینان نہیں پیدا کر سکتے کہ میں نے اس کو تہ تک جھانک لیا، اور کبھی آپ اسے دیکھ کر یہ وہم نہیں کر سکتے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ بس یہ ہے اللہ کی نشانی ہونے کا مطلب۔ آدمی اس بات کا پابند ہے کہ کائنات میں اور اپنے نفس میں اللہ کی نشانی کو دیکھے، اس کی دونوں شانوں کے ساتھ، اس کے شان ظہور کے ساتھ بھی، اس کی شان غیاب کے ساتھ بھی۔ تو یاسمن ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو اللہ کی تنزیہ اور تشبیہ، اللہ کے غیاب اور اللہ کے ظہور دونوں کی طرف
ایک ہی اشارے میں اشارہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاسمن را چار ترکی برنہد، چار ترکی سمجھتے ہیں نا، کلاه چہار ترک، صوفیوں میں ایک ٹوپی مشہور تھی، کلاه چہار ترک، یعنی چار چیزوں کو ترک کر دینے والے آدمی کی ٹوپی. چار چیزیں کیا ترک کرتے ہیں؟ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک ترک. ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک ترک. یہ مصرعی سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ پہلے دنیا کو چھوڑ دو، پھر آخرت کو بھی چھوڑ دو، اس کے بعد جو تمہارے تصور میں خدا ہے اس تصور کو بھی چھوڑ دو، اور اس کے بعد چھوڑنے کے اس سارے عمل کو چھوڑ دو. مطلب ایک مہمہ سا ہے بار لیکن یہ کہ یہ اسٹینڈ، ہاں کیونکہ اللہ کو قبول کرنے کا کوئی بھی عمل ترک کو بنیاد بنائے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف بڑھنے کا ہر عمل راستے کو چھوڑتے چلے جانے کا نام ہے. جس کی حقیقی منزل اللہ ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ راستے کو چھوڑتا جاتا ہے، راستے کو طے نہیں کرتا، راستے کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ترک قبول حق کی لازمی شرط ہے. تو اس کو صوفیہ نے چار چیزوں کے ترک سے عبارت کیا. اور اگر یہ چار ترک پہ آپ غور کریں نا تو اس میں ایک بہت بڑی فلسفیانہ معرفت بھی ہے کہ اب وجود کی تمام کنڈیشنز کو ترک کرو تاکہ اس کے حضوری کا حال نصیب ہو جائے، اور شعور کی تمام کنڈیشنلٹیز کو ترک کرو تاکہ اس کی معرفت خالص نصیب ہو جائے، اس کی معرفت میں ملاوٹ نہ رہے. کیونکہ انسانی ذہن میں وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کوئی پیور پرسپیکٹو اس طرح سے قائم کر سکے کہ اس کی نگاہ جس چیز پر پڑے اور ایسی پڑے کہ پھر وہ گویا ہر چیز کو دیکھنے سے انکار کر کے اس چیز کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ترک کے فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ گیون کانشسنس کو بھی چھوڑو، گیون ایگزسٹنس کو بھی چھوڑو، جو بھی وجود ہے اس کو چھوڑو، جو بھی شعور ہے اس کو چھوڑو، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی طرف خالص نگاہ کی دولت مل جائے، تمہیں اللہ کی طرف راستے سے بے نیاز قدم مل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یاسمن، چمیلی کے پھول کی پنکھڑیاں دیکھیں نا، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک ٹوپی ستارہ نما پہنی ہوئی ہے اور اس کے جو کونے نکلے ہوئے ہیں، ہر کونا ایک ترک کی علامت ہے. تو یاسمن اتنی سفید ہے، سفید رنگ ترک کی بہترین علامت ہے کہ اس میں کوئی چیز ہونے میں شامل، اس کے ہونے میں کوئی چیز شامل نہیں ہے. یعنی سفید رنگ رنگوں کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں قدرت کلام دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ یاسمن جو ہے چار ترک والی کلاه پہنے ہوئے ہے، اس کو دیکھو. یاسمن کو اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کا اوجھل ہونا اور ظاہر ہونا دونوں اس میں ویل انڈیکیٹڈ ہے. تو وہ اس نے بنایا ہے یاسمن کو اپنی ایسی خالص نشانی. کہاں؟ ہاں، لالا از خونے کلہ بر سر نہد. اللہ کی محبوبیت کو، اس کی ٹرانسینڈنس اور تنزیہ کے ساتھ دیکھنا ہو تو چمیلی کے پھول پہ آنکھیں گاڑ لو، اور اگر اللہ کے عشق کو اس کی مجسم حالت میں دیکھنا ہو تو گلے لالا پہ نگاہ کرو. اللہ کی محبوبیت دیکھنے کے لیے گلے یاسمن کو دیکھو. اللہ کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی محبوبیت کہاں سے؟ خلا میں تو نہیں ہے، اس کے عاشق کی نسبت سے ہے. تو اگر اس کی محبوبیت کی پیورٹی دیکھنی ہو تو گلے یاسمن کو، اگر اس کے عاشق کو اس
پیشن کے ساتھ دیکھنا ہو تو گلے لالا کو دیکھو. یعنی کیا ہے؟ لالا را از خون کلہ بر سر نہد، کہ لالے کے خون جگر میں ایک ابال پیدا ہو گیا. لالے کے جگر کو، لالے کے باطن کو، لالے کے قلب کو زور عشق سے لہو کر کے اس کو اس کے سر پہ کلاه کی طرح سجا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر حق کی ٹرانسینڈنس کے ساتھ اس کا اشارہ ظہور یاسمن سے ظاہر ہوتا ہے، تو اسی طرح حق کے ساتھ تعلق جس سیلف لیس پیشن پہ کھڑا ہوا ہے اسے دیکھنا ہو تو گلے لالا کو دیکھ لو. اب یہ کائنات محبوبیت و عشق مکمل ہو گئی. اور اس کے ایک آخری جملہ اس کی شرح میں کہہ دوں تو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے پوری بات پکڑنے کی کوشش کی ہے. کہ یاسمن اپنا انکار نہیں کرتی، اپنے علاوہ سب کا انکار کرتی ہے. گلے لالا اپنا انکار کرتا ہے تاکہ عشق میں کمال ہو جائے، اور یاسمن اپنا انکار نہیں کرتی تاکہ محبوبیت دائرہ ظہور میں آ جائے، محبوبیت کی نشانی بننا نصیب ہو جائے. گہ نہد بر فرق نرگس تاج زر، گہ کند در تاجش از شبنم گوہر. بس اس کی خوبصورتی تھے، اس میں معنی دکھائی دینے لگے نا تو یہ سمجھ میں آنے والے معنی سے زیادہ مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح نا؟ عقل جب ذہن، عقل، شعور جب بھی مکمل ہوں گے آنکھ بن جائیں گے. ذہن کی ساری تگ و دو، قلب کی ساری سی و کاوش، ٹھیک ہے نا، اور عقل کی ساری بھاگ دوڑ سیدھے لفظوں میں کہیں تو آنکھ بننے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آدمی کتنا بڑا عارف ہوگا جو معنی کو دکھا دیتا ہے، معنی کو دکھا دیتا ہے اس کی صفائی کے ساتھ، اس کی پیورٹی کے ساتھ، اس کی ہمگیری کے ساتھ اور اس کی وحدت کے ساتھ. یہ معنی کی 3 پراپرٹیز ہیں، پیورٹی، وحدت اور یونیورسیلٹی، ہمگیری. ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے دکھا دیتا ہے. ایک ہی موج نظارہ میں یہ تینوں سطحیں کوئی دکھا دے تو اس کے عارف ہونے میں تو شک ہے ہی نہیں، اس کے عارف گر ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں گہ نہد بر فرق نرگس تاج زر، کبھی اللہ نرگس کے پھول کے سر پر سونے کا تاج رکھتا ہے. اور گہ کند در تاجش از شبنم گوہر، اور کبھی شبنم کے قطروں کو اس کے زریں تاج کے موتی بنا دیتا ہے. آپ فطرت کا ایسا ادب، فطرت کا ایسا تقدس کہیں دکھا سکتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشن میں تھا کہ فطرت کو اگر اللہ کی نشانی بنانے پر اصرار کیے بغیر بھی، اللہ کے نشانی ہونے کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا کر بھی اس کی صورت تک محدود رہ کے بھی دیکھا جائے تو اس میں ایک حسن اور ایک تقدس ہے. تو فطرت کی ایسی تعظیم، سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ نرگس، یہ بس اس شعر کا ترجمہ سن لیں، مطلب سن لیا نا، اس ترجمے کو منظر بنا لیں تو پوری اسکیم آف ظہور اور پوری اسکیم آف نیچر، پوری اسکیم آف کریشن واضح ہو جائے گی. عقل کا رفتادہ جاں دل دادہ زوست. بس ٹھیک چل رہا ہے نا، زیادہ مشکل پیچیدہ تو نہیں. عقل کا رفتادہ جاں دل دادہ زوست، آسماں گرداں زمیں استادہ زوست. کہ عقل جو ہے کار افتادہ کہتے ہیں، جو کام پورا کرنے کی، اپنا کام بنانے کی، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. عقل سے بڑھ کر مہمل ایکٹیویٹی
عقل سے بڑھ کر بےمانی محنت کا کوئی اور کارکن نہیں ہے. کیوں؟ کہ عقل ہر چیز کو چھوڑنے کی نیت سے قبول کرتی ہے. عقل کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم میری حرکت دیکھو کہ وہ کسی بھی منزل پر رکتی نہیں ہے. تو عقل کار افتادہ یعنی جو اپنے کام میں محنت تو بہت کر رہی ہے لیکن کام کر نہیں پا رہی، جو اپنے کام سے عاجز ہے. عقل کس کام سے عاجز ہے؟ عقل کا کام کیا ہے اور عقل کس کام سے عاجز ہے؟ عقل کا کام ہے اس کائنات کی ایک اصل کو فنکشنل حالت میں تلاش کرنا. تو عقل اس کائنات کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوششیں تو انتھک انداز میں کیے جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی تمام کوششیں جو ہیں وہ کسی حصول، کسی گین، کسی اچیومنٹ پر ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں کار افتادہ. یعنی کار افتادہ کی تشبیہ یہ ہے کہ ایک مسافر منزل کی طرف جا رہا ہے، راستہ بہت لمبا ہے، تو وہ گرتے پڑتے جا رہا ہے اور اس سے پوچھو کہ یار منزل کا رخ بھی صحیح ہے تو وہ یہ بتا نہ سکے. وہ کہے رخ تو میں نہیں جانتا، بس چل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو عقل کار افتادہ جان دل دادا سوست. کیا کنٹراسٹ پیدا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ عقل راستے سے مانوس، منزل سے بے خبر ہے. جان کو راستے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے منزل مقناطیس ہے. ٹھیک ہے؟ منزل اسے کھینچتی ہے. جان پریزنس میں رہ کر کام کرتی ہے، روح. عقل ایبسنس میں کام کرتی ہے. عقل میں سے ایبسنس کا عنصر نکال دیں تو اس کا کوئی پرسپیکٹو قائم نہیں ہو سکتا، اور روح میں سے پریزنس کی رمق ختم کر دیں تو وہ مردہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یا ٹھیک کیسے؟ عقل میں ایبسنس کیوں ضروری ہے؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب عقل اگینسٹ نیچر چلتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اگینسٹ دا نیچر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی سب سے بڑی قوت جو اس کے تمام فیصلوں میں کام کرتی ہے، یعنی عقل جس رائے کو بھی قائم کرتی ہے اس میں اپنی ایک قوت کو ضرور استعمال کرتی ہے. وہ قوت ہے قوت تجرید، یعنی ایبسٹریکشن کی طاقت. عقل جو ہے وہ ایبسٹریکٹر ہے، اپنے ایسنس میں ایبسٹریکٹر ہے. یہ فارم کو لے کر غیر موجود فارم کو فارملائز کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں اس کے لیے ایبسنس ضروری ہے. اگر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں نا تو عقل کا کوئی کام نہ رہے، صرف حواس کافی ہوں. واضح ہے نا؟ تو جہاں دل دادا زوست، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ جہاں دل دادا زوست کے ایک فریز کو ہم لوگ پوری طرح سمجھ نہ پائیں تو اپنا حال بنا سکیں. یعنی ہم کہہ سکیں کہ جو مجھے روح ملی ہے وہ اللہ پر نثار ہونے کی حالت لے کر ملی ہے. تو روح کا عقل جو ہے وہ ظہور ہی کا انکار ہے، اور روح جو ہے وہ غیاب کا اثبات ہے. روح غیاب پر عاشق ہے، عقل جو ہے وہ حضور سے متنفر ہے، حضور کی باغی ہے، حضور سے منحرف ہے. تو آپ ان دونوں کے کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے عقل ملی جو صرف محنت کرتی ہے، حاصل حصول کچھ نہیں. مجھے روح ملی، مجھے قلب ملا جو محنت نہیں کرتا، جو خود کو نثار کر کے میرے سینے میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دل دادا کہتے ہیں جس نے دل دے دیا ہو عاشق کو. آسماں گرداں زمیں استاد ازوست. اس کی وہ دیکھ رہے ہیں نا آواز، اور یہ کہ آسمان گردش میں اور زمین ساکن ہے اسی کے حکم سے، اسی کے امر سے. اب یہ اس پہ ہم پچھلی مرتبہ بات کر چکے تھے کہ جو پرانی کازمالوجی ہو کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں بہرحال آسمان حرکت کرتا تھا، زمین ساکن تھی. تو اسی میں رہ کر یہ کہہ رہے ہیں.
کہ آسماں اسی کے امر سے گردش میں ہے، زمین اسی کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے۔ عقل سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ ہے نا، یہ عقل کا اصول ہے۔ تو سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ پورے شعور کا نظام العمل ہے، پورے شعور کی بنیاد ہے، جس کا صرف ایک حصہ عقل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عقل یہ کرتے، اور انسان خود بھی سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ کو توازن سے رکھنے پر مامور ہے، یہی اس کا امتحان ہے۔ سبجیکٹ کہتے ہیں شعور، ذہن کو، شعور کو، آبجیکٹ کہتے ہیں شعور کا ہدف جو ہوتا ہے، جو اس کے سامنے ہو، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو، وہ ہدف انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عقل جو ہے وہ سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ کو بگاڑنے کی آتی ہے، یہ ہر تصدیق کو اپنے تصور سے کم سمجھتی ہے، یہ ہر ویریفائیڈ آبجیکٹ کو اپنے کانسیپٹ سے کیا جانتی ہے، یہ سبجیکٹ کو بہت زیادہ غیر متوازن انداز سے آبجیکٹ کے لیے بائنڈنگ رکھتی ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ آبجیکٹ کو بائنڈنگ ہونا چاہیے سبجیکٹ کے لیے، واضح ہے نا۔ تو اور جہاں جو ہے وہ آبجیکٹ پر نثار ہوتی ہے، اور عقل میں ایک خود غرضی ہوتی ہے کہ زیادہ تر اپنا آبجیکٹ خود کو بنائے رکھتی ہے، اور جہاں یعنی قلب و روح یعنی جوہر عشق یہ خود کو اپنا آبجیکٹ نہیں بننے دیتا، یعنی عاشق کبھی آئینہ نہیں دیکھتا، اور جھوٹا محبوب آئینے کے سامنے سے ہٹتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پستی خاک و بلندی یہ فلک، دو گواہش بس بود بر یک بیک، کہ خاک کی پستی اور آسمان کی بلندی، یہ کائنات ایک دائرے کی طرح ہے، دائرے کی دو قوسیں ہوتی ہیں نا، دو بوز ہوتی ہیں، دو کمانیں ہوتی ہیں، دو کمانیں ملا دیں تو دائرہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو اوپر کی کمان ہے وہ آسمان ہے، اور نیچے کی جو کمان ہے، نیچے کی جو قوس ہے، نیچے کی جو بو ہے وہ زمین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پستی کو خارج کر دیں تو وجود کا دائرہ نہیں بن پائے گا، اور بلندی کو بھی خارج کر دیں تو وجود شعور میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لائق نہیں رہ پائے گا۔ پستی کی موجودگی میں وجود شعور سے آزاد رہنے کی قوت حاصل کرتا ہے، پستی کوئی بیکار چیز نہیں ہے، اور بلندی کی صورت میں وجود جو ہے وہ شعور میں مرکزی جگہ بنانے کے یا سبسٹنس آف کانشسنس بننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ضروری ہیں، واضح ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پستی خاک و بلندی یہ فلک، زمین مٹی کی زمین کی پستی اور آسمان کی اونچائی، دو گواہش بس بود، یہ دو گواہ اس کے، یہ دو گواہ کافی ہیں، کیا ہے، دو گواہش اس کے دو گواہ بس بود کافی ہیں، بر یک بیک، ایک دوسرے کی تصدیق کے لیے۔ اللہ نے اس کائنات میں پستی کو اس لیے بنایا کہ بلندی کو پرکشش بنا دے، پستی اپنے وجود سے بلندی کو پرکشش بناتی ہے، اور بلندی اپنے ہونے سے پستی کو جو ہے وہ وجود کی شرط بناتی ہے، یعنی کہ پستی وجود کے بلند مقامات کی تصدیق کرتی ہے، اور بلندی جو ہے وہ یعنی وجود کا سر وجود کے پاؤں کی تصدیق کرتا ہے، اور وجود کا پاؤں وجود کے سر کو ویریفائی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے گواہی، آپ یار کیا سمجھیں، شہادت کہتے ہیں، شہادت اگر کسی شے کو حاصل نہ ہو اس کے غیر کی تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، اس کارخانہ وجود کے وجود کو سیلف ایویڈنٹ بنانے کے لیے اس کے اندر گواہی کا ایک آرڈر رکھ دیا ہے کہ زمین آسمان پہ گواہ بنے، آسمان زمین پر شہادت دے۔ تو گویا وجود کا دائرہ اب موجود ہونے کی ہر دلیل اور ہر شرط پہ پورا اتر رہا ہے۔ آپ خود سوچنا، پاؤں نہ ہو تو سر
قائم رہ سکے. سر کے معنی بدل جائیں گے, اور سر نہ ہو تو پاؤں کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, اس سے بالکل جڑا ہوا شعر ہے کہ باد و خاک و آتش و خوں آورد, باد و خاک و آتش و خوں آورد, سر خیش از جملہ بیرون آمدش بیرون آورد, کہ اس نے ہوا, مٹی, آگ اور خون پیدا کیا اور اپنی حقیقت کو, اپنے سر کو اس پورے دائرہ وجود سے ماورا رکھا. اس نے وجود کا نظام ان چار عناصر سے بنایا, یعنی کائناتی آرڈر ان چار عناصر سے بنایا, اور اپنی حقیقت کو, اپنی ذات کو, خود اپنے آپ کو اس آرڈر آف ایگزسٹنس سے ماورائی کی حالت میں موجود ماننے کی دعوت دی. یعنی اللہ اس وجود سے موجود نہیں ہے جس وجود سے ہم آپ موجود ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے وجود کا پورا نظام بنا کر خود کو اس نظام الوجود سے ٹرانسینڈنٹ کر کے دکھایا, اور ہم پر لازم کیا کہ ہم اس کو اس کی ذات سے موجود مانیں, کسی وجود سے اپنی طرح موجود نہ مانیں. واضح ہے نا؟ سبحان اللہ. سر خیش از جملہ بیرون آورد. سر کہتے ہیں راز کو, آخری درجے کا راز. سر کہتے ہیں اس حقیقت کو جو کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی. واضح ہے نا؟ سر کہتے ہیں اس حقیقت کو جس کے ظہور کو فرض کر لینے سے اس حقیقت کا تصور مجروح ہو جاتا ہے. یار اس بات کو تو سمجھیں کہ جس کو ظاہر اگر آپ نے فرض بھی کر لیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کوئی شعوری پرسپیکٹو قائم نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں سر. کوہرا ہاں, یہ تصویر دیکھیے, خوبصورتی دیکھیے. خوبصورتی کی حیثیت آپ سمجھتے ہیں کہ حق میں سے خوبصورتی منہا ہو جائے تو وہ باطل ہے. شیطان کا اصل شر اس کی بدصورتی ہے. تو حق میں سے آپ حسن نکالتے ہیں نا تو وہ باطل, اور حسن کو حق کے سائے سے محروم کر دیں تو وہ شر ہے. ٹھیک ہے نا؟ حسن حق کے سائے میں رہے تو خیر ہے, حق حسن کا حامل رہے تو حق ہے, ورنہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ تمام عارفانہ کلام کی جمالیاتی سطح بھی بہت بلند ہوتی ہے. خدا پر بنیاد رکھنے والے ہر ڈسکورس کا جمالیاتی مرتبہ بھی بہت بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی فلاسفیکل اسٹرکچرنگ پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہے عارفانہ بیان, لیکن اپنی جمالیاتی کمال پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ کیسا ہے؟ وہ فلسفیانہ استدلال کی فراہمی سے تو بے نیاز ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جو ایک ہر حقیقت میں ایک فلو آف پریزنس جو ہوتا ہے اس کو منہا کرنا, اس سے بے خبر رہنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیے یہ اب خوبصورتی دکھا رہے ہیں. کوہرا میخ زمیں کرد از نخست, کہ اس نے آسمان کو زمین کی کیل بنایا پہلے روز تخلیق سے. جب اس نے تخلیق کائنات کا کام شروع کیا, زمین خلق کرنے کا کام شروع کیا, تو اس نے آسمان کو پہلے ہی دن اس زمین پر کیلوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ ساکن رہے. جیسے کوئی چیز گاڑ دی نا تو اب وہ رک گئی. اور پس زمین را روئے از دریا بشست, حق کو اپنی خلاقی کو زمین کے لیے بائنڈنگ بھی بنایا, اور اپنی اسی بائنڈنگ خلاقی کو زمین کا بیوٹیفائر بھی بنایا. یار کوئی کمال ہے اس بیان کا کہ اس نے زمین کو موجود ہونے کے لائق بھی بنایا, اور اس نے زمین کے موجود ہونے کی جو سب سے کامل حالت ہے حسن, وہ بھی اسے بخشا. کس طرح؟ پس زمین را روئے از دریا بشست, کہ
اس میں آپ نے دیکھا پہلے مصرے میں تحکم اور زور اور جیسے پہاڑ واقعی کھڑا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے اس کے آہنگ سے، ٹھیک ہے نا. زمین کو امر دے کر اس کو پابند کیا کہ خبردار ہلنا مت، پہلا مصرع یہ. پھر یہ کہ زمین کو پابند کیا ہے تو کہیں بیچاری بالکل افسردہ ہو کر نہ رہ جائے، بالکل ہی سمٹ کر نہ رہ جائے، بالکل ہی زہراب جبر میں غرق نہ رہے، تو اس کو پھر بیوٹیفائی بھی کر دیا. پھر کیا کیا کہ اس زمین کو اپنے امر کا پابند کرنے کے بعد اس پہ دریا بہائے جو اس کے چہرے کو دھوتے رہتے ہیں، جو اس کے چہرے کو نکھارتے رہتے ہیں. یہ جو حیرت کی کیفیت ہے اس کو تھوڑی اور بتا. گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس بات کا ادراک بھی رکھتا ہو کہ میں پانی سے بھرا ہوا ہوں، یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس اگر دریا کو دیکھ لے تو اس پہ جو کیفیت طاری ہوگی وہ حیرت ہے. حیرت کہتے ہیں فارم میں پیدا ہونے والا ریئلائزیشن کا دھماکہ. حیرت کہتے ہی ہیں وہ کیا ریئلائزیشن کے بھونچال کو، اور ریئلائزیشن حقیقت کی آمد شعور میں زلزلے کی طرح ہوتی ہے، یہ کلاس روم اور لیکچر کی طرح نہیں ہوتی. کیفیت ہاں، کیفیت وہ ایسی کیفیت ہے جو احساسات سے زیادہ ہے، اور وہ ایسی معنویت ہے جو شعور سے زیادہ ہے. تو احساسات سے زیادہ کیفیت ہو جائے، شعور سے زیادہ میننگ فلنس ہو جائے، ان دونوں کے مجموعی حال کو حیرت کہتے ہیں. ایک ایسی ہیبت، ایک ایسی بے بسی اور ایک ایسی شکر گزاری جو جمع ہو کر نہ ذہن کی گرفت میں آئے نہ احساسات کی پکڑ میں آئے، اس کو حیرت کہتے ہیں. 4 چیزیں آپ نے بتائی تھی چھوڑنے والا، اس پہ اگر تھوڑی اور تشریح ہو جائے. مطلب ارادہ ہے. وہ 4 ترک اب وہ پھر نظام سلوک سے نکل گیا. وہ جب وہ کیا نام ہے تصوف جو ہے وہ تزکیے کی سائنس کے طور پر اپنے آئیڈیلز بنا رہا تھا، تو آئیڈیل میکنگ کے دور میں یہ 4 ترک کا ایک نظریہ پیدا ہوا کہ اللہ کیونکہ حالت تنزیہ میں ہے تو اس کے بارے میں جو میں دیکھتا ہوں، جو جانتا ہوں، ان سب کو چھوڑنا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے بارے میں میرے شعور اور مشاہدے میں ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس کا غیر ہے. تو اللہ کے غیر کو چھوڑنا ضروری ہے اللہ سے وفادار رہنے کے لیے. تو اللہ کے پرسپیکٹو کی تشکیل اور تعمیر میں یہ 4 عناصر یا تو کام آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، یا رکاوٹ بنتے ہیں. دنیا جو ہے وہ چھوڑنا ہے رکاوٹ کے طور پر، اور تصور خدا اور آخرت اور تصور خدا کو چھوڑنا ہے حجاب کے طور پر. ٹھیک، تو لیکن یہ کہ یہ آئیڈیا پریکٹس میں نہیں آ سکا، یعنی پوری تاریخ تصوف میں یہ آئیڈیا ایکچوالائز نہیں ہوا. لیکن ہوتا ہے ہر ڈسپلن جو ہے، خاص طور پر وہ جو علم حقیقت ہو، جس کا جو سبسٹنس آف کانشسنس حقیقت ہو، تصور حقیقت ہو، اس کے آئیڈیلز ایکچوالائز نہیں ہوتے. اس کے آئیڈیل جیسے وہ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا ریفرنٹ، یعنی ایسے حوالے جن کے بغیر چیزیں موجود بھی نہیں ہو سکتی، معلوم بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ان حوالوں سے جوڑنا چیزوں کو ممکن نہیں ہے. تو اس طرح یہ بیسک ریفرنٹس کے طور پر یہ آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں، لیکن ان آئیڈیاز میں شکوہ اور پورا پن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی استعداد عمل اور صلاحیت تصور کی محدودیت کی وجہ سے پوری طرح ایگزاسٹیولی ایکچوالائز نہیں ہو پاتے. اسی پہ اللہ کے سب سے مقرب بندے نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے.
وہی کہ جو بڑے عابد کا آئیڈیا آف بندگی ہے وہ اس کی عمل میں آئی ہوئی بندگی، خیال میں آئی ہوئی بندگی، قول میں آئی ہوئی بندگی سے ہمیشہ زیادہ رہے گا. تو جس کا آئیڈیا، اس کی پریکٹس، اس کے میتھڈ اور اس کے تمام مواقف سے زیادہ نہ ہو، اس کا آئیڈیا جو ہے وہ پھر ناقص ہے. واضح ہے نا؟ تو یہ اللہ نے بھی کیا کہ اللہ اپنے آپ کو ایک طرف کہتا ہے کہ میں احد ہوں. جو آئیڈیا آف ڈیوائن وننس ہے وہ احدیت ہے، احد ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی تشریح میں نہیں جاتے ابھی، لیکن وہ اس نے اللہ کو، ظاہر ہے اللہ شعور اور وجود دونوں کا خالق ہے، اسے معلوم تھا کہ اس کی احدیت کو اس کے معنوی پھیلاؤ اور اس کے حقیقی پیورٹی کے ساتھ انسانی ذہن یا روح یا قلب وہ جذب نہیں کر سکتی، سمجھ بھی نہیں سکتی، جذب بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ احدیت ذات منزہ ٹرانسینڈنٹ سیلف کا عنوان ہے. تو اللہ اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ پوری طرح نہ ایمان کا موضوع ہے نہ معرفت کا موضوع ہے. تو اس نے اس آئیڈیا کو ایک ایکچولائزیبل فارم خود دی ہے. ظاہر ہے وہی دے سکتا ہے. دوسرے درجے پہ اس نے کہا کہ میں واحد ہوں. تو اللہ کا اپنے آپ کو واحد کہنا دراصل احدیت یعنی اس کی جو یونیکنیس ہے اس آئیڈیا کی ایکچولائزڈ فارم ہے. اب یہ ہماری آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ واحد کن معنوں میں ہے، لیکن یہ ہم آپ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ احد کن حالتوں میں ہے. احد اس کا حال ہے، واحد ہونا اس کی وننس کی فارم ہے. احد یعنی یونیک ہے نا، وہ اس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی بھی نہ ہو.